کہ سوشل میڈیا پہ ویوز کے لیے حساس موضوعات پہ علماء آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلکی ایشوز ہیں اور ان کے اوپر ویوز بہت زیادہ آتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وہ باتیں چھیڑ لیں آپ اور لوگ پھر کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے شیعہ بھائی ٹھیک نہیں کہہ رہے، سنی بھائی ٹھیک نہیں کہہ رہے. تو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. ہمارے جو مدارس ہیں کیا وہ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کر رہے ہیں؟ یہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے. تو یہ سوالات میں صرف کر رہا ہوں، جب آپ لوگ مجھے موقع دیں گے، یعنی آپ سوالات اپنے ختم کر لیں گے، پھر میں کوشش کروں گا میں اپنے سوالات بھی ان کے سامنے رکھوں. تو فی الحال میں ہاؤس اوپن کر رہا ہوں، آپ میں سے جو سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ بلند کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد الرحمن عظیم میرا نام ہے، مظفر آباد آزاد کشمیر سے میرا رہائشی تعلق ہے اور اسی سال میں نے درہ حدیث سے فراغت حاصل کی ہے. میرا سوال ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سے ہے کہ آپ نے مرکز کا ذکر کیا، اتحاد امت کا. آج گلی محلے میں اور ہر جگہ اتحاد امت کا یہ درد موجود ہے، لیکن مرکز کون بنے گا؟ سوال یہ ہے. آپ نے کسی ملک کی ٹیکنالوجی کا ذکر کیا، کسی ملک کی فوج کا اور کسی ملک کی مالی حیثیت کا. کیا ٹیکنالوجی والا ملک دوسرے ملک کو قبول کرے گا یا فوجی طاقت والا ملک جو ہے وہ ٹھیکیدار نہیں بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد محمود، مرکز تعلیم و تحقیق اسلام آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ کافی عرصے سے جمعیت طلبہ عربیہ کے پلیٹ فارم سے کئی مرتبہ مختلف مدارس کا وزٹ کیا گیا ہوں اور مختلف جگہوں پہ اس چیز کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اور مختلف تقریبات کے اندر بھی کہ عام لیول کے اندر معاشرے کے اندر مختلف مکاتب فکر کے علماء وہ اپنی بات کر لیتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، فرقہ واریت کی، اتحادی امت کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن جو اس تحریک کے بڑے لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی ممانعت سامنے نہیں آتی. اسٹیج کے اوپر تو بات ہو جاتی ہے کہ ہم اتحادی امت کی داعی ہیں، لیکن اسی فرقے اور اسی مکاتب فکر کے جو نچلی سطح کے علماء ہیں وہ اپنی تقریبات کے اندر جو ہے اسی چیز کو فروان چڑھا رہے ہیں. تو اس چیز کا کیا حل ہو سکتا ہے کہ اس کس کی سے سوال ہے آپ کا؟ یہ جنرل سوال ہے، جنرل سوال ہے جی. چلیں ٹھیک ہے جی. پراچا صاحب، پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا وحدت امت کا، تو مرکز کون بنے گا؟ یہ سوال جو کیا جا رہا ہے کہ وحدت امت میں کون سا ملک قیادت کرے گا، یہی ہے سوال نا جی. دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ کیا وحدت امت کی یہ خواہش پوری امت میں موجود ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس خواہش کو پیدا کرنا چاہیے امت کی سطح پہ، عوام کی سطح پہ. اگر یہ عوام کی سطح پہ پیدا ہوگی تو پھر حکمرانوں کی سطح پہ بھی پیدا ہوگی. اس وقت حکمرانوں کی سطح پہ نہیں ہے، نمائشی ہے. حالات کے بدلنے سے صورتحال بدل جاتی ہے، اور اس لیے یہ اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی قیادت کا جھگڑا ہوگا. عالمی حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور جس طرح سے ٹرمپ کی طرف سے بہت زیادہ چیزیں ایسی آ رہی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تو انشاءاللہ تعالی حالات جلد ہی ایسی صورتحال پہ پہنچا دیں گے کہ یہ قیادتوں کے جھگڑے اپنے آپ ختم ہوں گے. بہت شکریہ. علامہ صاحب، میں آپ سے جو سوال آیا تھا جنرل، وہ یہ تھا کہ سٹیج کے اوپر بیٹھ کے تو بہت بات ہوتی ہے کہ بھائی اتحاد امت، تو جیسے سٹیج سے اترتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہی جو مسالک ہیں انہی کے جو بڑے ہیں رہنما، وہاں سے کوئی عملی تصویر کہیں نظر نہیں آتی، کوئی عملی اعلان نظر نہیں آتا. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں آج کل کوئی چھپنے والی نہیں ہے. جو بندہ اتحاد کا داعی ہے وہ اتحاد کا داعی ہے، اور جو بندہ اختلاف کو اجاگر کرنے والا ہے اختلاف کو اجاگر کرنے والا ہے. اور ہر مکتب فکر کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان معاملات کے اندر کم از کم ہمارا کنسنسس ہونا چاہیے جو امت کو درپیش ہے. مثال کے طور کے پر تنازع کشمیر کا مسئلہ ہو، یا تنازع فلسطین ہو، یا برما کا مسئلہ ہو، یا کسی مقام کے پر شاعر دین کی پاسداری کا مسئلہ ہو، عورتوں کے پردے ان کے حجاب کا مسئلہ ہو، یا مدارس دینیہ کے تحفظ کا مسئلہ ہو. کم از کم یہ وہ چیزیں ہیں، یا عتم نبوت کا مسئلہ ہو. یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر تمام کے تمام مقاصد کر کے جو حساس، سمجھدار، متوازن دیکھنے والے علماء ہیں وہ ہر اسٹیج کے اوپر آپ کو بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج کا دور کوئی ایسا دور نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو باہر جا کے کوئی اور بات کر رہا ہو، اندر جا کے کوئی اور بات کر رہا ہو، بات پکڑی نہ جائے. باتیں ساری کی ساری سامنے آئی جاتی ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ تمام کے تمام مقاصد جو جید علماء ہیں
ان کو یہ باتیں اپنے لوور لیول تک بھی کنوے کرنی چاہیے کہ آپ کے مسلک کا دائرہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن آپ کو دین کے دائرے یا امت کے دائرے کے لیے جو ہے نا ایفرٹ ہر صورت کرنی چاہیے.